جی السلام علیکم، کیا حال ہے؟ سب لوگ خیریت سے؟ ہم عموماً پولیٹیکل ایشوز کے اوپر ہی ویلاگ کرتے ہیں اور ہمارے پاس جو شخصیات اور انٹرویوز ہوتے ہیں وہ بھی پولیٹیکل ہی ہوتے ہیں زیادہ تر. لیکن آج میں ایک بڑا دلچسپ کردار آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. آپ ان سے مل کے آپ ان کی باتیں سن کے حیران بھی رہیں گے. یہ بیسیکلی پامسٹ ہیں، 10 شناس ہیں، ہاتھ دیکھتے ہیں اور اس سے فیصلہ کرتے ہیں. ایک مرتبہ ویسے ہی انہوں نے میرا ہاتھ دیکھ کے اس کا پرنٹ مجھے بھجوایا تھا اور میں بڑا حیران ہوا کہ اتنی ڈیٹیلنگ کے ساتھ انہوں نے اس کے اوپر کام کیا تھا جس سے مجھے حیران کر دیا. میں ظاہر ہے خود میرا بڑا انٹرسٹ تھا ان آکلٹ سائنسز کے اندر، بہت سارے پھر میں پامسٹروں سے ملا بھی زندگی کے اندر، تو کسی نے اتنی ڈیٹیل کے ساتھ ہاتھ نہیں دیکھا تھا جو ملک صاحب نے بھیجا. تو میں بڑا متاثر ہوا پھر ان سے. اب یہ اسلام آباد آئے ہوئے تھے تو میں نے کہا کہ ان سے بات کرتے ہیں اور بہت سارے انکشافات جو یہ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ ہاتھ جو ہوتا ہے وہ کیا کیا چیز بتا سکتا ہے اور کیا پامسٹری جائز ہے ناجائز ہے، کیا کرنا چاہیے، اور جو بڑے بڑے پولیٹیکل لوگ ہیں، جو پولیٹیکل فگرز ہیں، ان کا کیا فیوچر ہے، ایران اور امریکہ کی جنگ کا کیا بنے گا، ڈونلڈ ٹرمپ کا کیا بنے گا، مجتبیٰ خامنہ ای صاحب کا کیا بنے گا، اور ساتھ جو گورنمنٹ ہے اس وقت ان لوگوں کا کیا فیوچر ہے. یہ ساری چیزیں ہم ان سے پوچھتے ہیں. ان کا نام ہے M.H. ملک، لاہور میں ہوتے ہیں یہ اور بڑے زبردست قسم کے پامسٹر. ملک صاحب شکریہ آپ کا. یہ بتائیں کتنے ہاتھ دیکھے آج تک؟ میرا خیال مور دین 50,000، 50,000 تقریباً اس سے کچھ زیادہ. اور سیکھا کس سے تھا آپ نے؟ میں نے پروفیسر M.A. ملک صاحب ہوتے تھے لاہور میں، ورلڈ فیم پامسٹ. میں ان کو جانتا ہوں جی، تو بالکل ملاقات بھی میری ان سے تھی. جی ان سے سیکھا آپ نے؟ جی ان سے ان کی کتابیں پڑھی یا پھر ان سے براہ راست بھی جو ہے میں نے علم حاصل کیا. کتابیں تو خیر پڑھی ہی ہیں، تو الحمدللہ ان سے براہ راست جو گائیڈ لائن وہ کافی ساری لی. ٹھیک ہو گیا. اور پریکٹس آپ کہاں کرتے ہیں؟ لاہور میں کرتے ہیں؟ ویسے تو لاہور اور فیصل آباد 2 جگہوں پہ میرا ریگولر آفس ہے. اس کے علاوہ مختلف جگہوں پہ جیسے اسلام آباد ہے، ملتان ہے، کراچی ہے ادھر. تو لوگ کیوں ہاتھ دکھانے کے لیے آتے ہیں آپ کے پاس؟ کیا فائدہ ہوتا ہے ان کو؟ ان کو بعض اوقات نا وہ کسی مسئلے کو ایک جج نہیں کر پا رہے ہوتے، یا سمجھیں کہ ان کو ایک سلوشن نہیں مل رہا ہوتا. ان کو یہ پتہ نہیں ہو رہا ہم نے کیا ڈیسیژن کرنا ہے اس میں، کس طرح اسے ٹالریٹ کریں، نمٹیں کیسے. اس سلسلے میں جیسے ایک ہمدرد دوست کے ساتھ ہر کوئی مشورہ کرتا ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ، دوست کے ساتھ، تو جسٹ لائک دس وہ ہمیں بھی ایک اپنا کہہ لیں کہ بڑا قابل اعتماد دوست سمجھ کے تو رابطہ کرتے ہیں. اور ہاتھ سے کیا کیا پتہ چل جاتا ہے ویسے؟ دیکھیے اس میں فائنینشیل لائف، میرج، سوشل، ابراڈ، ایجوکیشن، امیگریشن، آپ کا بیسک کیلیبر اور ہیلتھ کے لحاظ سے بھی کافی قابل قدر معلومات مل سکتی ہیں. بیماریوں کو پتہ چل جاتا ہے؟ جی بالکل بالکل، کافی حد تک. اور خاص طور پہ وہ بیماریاں جو کہ سیریس ہوں، جو کہ جان لیوا بیماری ہوں یا فرٹیلٹی ایشوز ہوں، وہ تو بہت زیادہ آسانی سے ٹریسیبل ہیں. مثلا کینسر، ہارٹ، شوگر، بلڈ پریشر، اس کا پتہ چل جاتا ہے؟ جی بالکل بالکل. کیسے پتہ چلتا ہے؟ اس میں بیسیکلی اگر ہم دیکھیں تو کینسر کو اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ ماؤنٹ آف وینس ہوتا ہے انگوٹھے کے نیچے. اس کا سب سے بڑا سائن یہ ہوتا ہے یہ والی جگہ، جی یہ والی جگہ. ہاں جی. تو ماؤنٹ آف وینس جو ہے نا، جب تک تو یہ مضبوط اور پرگوشت رہتا ہے تب تک تو ٹھیک رہتا ہے. اس میں اچانک ڈکلائن جو ہے وہ ہمیں نوک دیتا ہے اس طرح سے. تو اس طرح سے ایک گائنیکالوجسٹ، یعنی یہ ہے کہ ایسے پھسپھسا ہو جائے گا یا پھسپھسا ہو جائے، بعض کا تو بالکل فلیٹ ہو جاتا ہے. فلیٹ ہو جاتا ہے، بعض کا تو یہ اندر بھی دھنس جاتا ہے. ہتھیلی کی اسکن، اگر ہتھیلی کو فلیٹ سلیٹ کی طرح سمجھ لیں تو پھر اس سلیٹ سے بھی نیچے چلا جاتا ہے. لیکن بڑھاپے میں تو سب کا ہو جاتا ہے. تھوڑا سا بھی اگر 50 سال کے بعد آپ کی عمر ہے اور آپ ایکسرسائز نہیں کرتے تو آپ کی ہتھیلیاں چینج ہو جاتی ہیں، دب جاتی ہیں. دیکھیں اس کو 100% تو نہیں کہہ سکتے، چونکہ میں نے تقریباً 87 ایئرس تک تو میری کلائنٹ رینج ہے. تو اس ایج تک بھی میں نے اس کو سٹیبل دیکھا ہے، جو ایک نارمل لائف گزار رہے ہیں، بالکل بغیر ورزش کے یا کسی ایکسٹرا آرڈنری چیز کے ایک نارمل انسان کی زندگی گزار رہے ہیں. تو ان کے ہاتھ میں ماؤنٹ آف وینس سٹیبل ہوتا ہے. پھر اس کے اوپر کراسنگز ہوتی ہیں بہت ساری، تو ان سے بھی ہم کوئی نہ کوئی نقطہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. لائنز کا کلر ہوتا ہے بیسیکلی، اگر وہ بلیکش شیڈ میں آنا شروع ہو جائے تو پھر یہ بھی ایکسپورٹنگ سائن ہوتا ہے. یہ کچھ سائن ملا کے تو ہم اندازہ ایک کریٹ کر سکتے ہیں. اس سلسلے میں ایک ڈاکٹر صاحبہ کا بھی کیس تھا. ان کے اچانک سے بس میری چونکہ ان کے ساتھ فیملی انٹریکشن تھی، ان کی پوری فیملی میری کلائنٹ تھی، تو میں نے ان کا 5-6 سال پہلے ہاتھ دیکھا تھا. تو پھر اس کے بعد اچانک سے ایک دفعہ وہ آئیں اپنے بیٹے کو لے کے، تو میرے دل میں خیال آیا ایسے ہی چھٹی حص نے ایسے ہی کہا جی آج دوبارہ سے ان کو رپیٹ کرنا ہے. تو میں نے ان کے ریکویسٹ کی تھی کہ آج آپ کے ہاتھ دوبارہ میں نے پرنٹ کرنا ہے. تو وہ کہتے نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے ایسے. میں نے کہا نہیں بس آج میرا دل کر رہا ہے آج آپ کے ہاتھ دوبارہ پرنٹ لینے. خیر اب مجھے اس میں وہ سائن نظر آ گئے یہ والے. اب میں نے اس کی ٹائم کیلکولیشن کی، ان سے نہیں ڈسکس کیا. ٹائم کیلکولیشن کی تو کوئی
2 برس کا ٹائم جو تھا نا وہ اس کے بعد لائنز بہت زیادہ الجھ رہی تھی, تو الجھنے کا مطلب تو پھر جو ہے نا وہ ایسا ہی ہے. تو خیر میں نے ان سے کہا جی آپ 1-2 ٹیسٹ کرا لیں, تو وہ ذرا سا نام سن کے تو چونک گئی, تو پریشان. میں نے کہا نہیں کہتی نہیں ایسی کوئی بات, میں خود ڈاکٹر ہوں, کچھ ایسا سائن ہوتا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں. میں کہا نہیں آپ کرائیں. خیر انہوں نے کرایا ٹیسٹ, کچھ نہیں آیا. پھر انہوں نے مجھے شرمندہ بھی کیا. میں نے کہا جی ایک سٹیپ اس کے اندر آپ نیچے چلی جائیں, وہ کرا لیں. پھر جب انہوں نے کیا تو اسٹیج 1 پہ کینسر ڈائگنوز ہو گیا. پھر انہوں نے پراپر ٹریٹ کرایا تو ان کی جو لائن آف لائف تھی وہ دوبارہ سے ریسٹور ہو کے آگے چلنے لگ گئی. ٹھیک. اس کا مطلب یہ ہے بیماریوں کو پتہ ہے, ہارٹ کا بھی پتہ چل جاتا ہے؟ جی بالکل, ہارٹ کا بڑی آسانی سے پتہ چل جاتا ہے. وہ کیسے پتہ لگتا ہے؟ لائن آف ہارٹ ہے ایک تو بیسیکلی یا تو ٹوٹی ہی ہو, وہ تو خیر سامنے کی بات ہے, اگر ٹوٹ ہی جائے جو کہ دونوں تھیلیاں جوڑیں تو عوامی طور پہ اس کا نام ایک بے والی لکیر ہوتا ہے. تو وہ تو اس کو اگر ٹوٹی فارم میں دیکھیں پھر تو بات ویسے ہی ایک ڈینجر زون میں چلی جاتی ہے. لیکن فرض کریں اس پہ آئی لینڈ ہو یا اس پہ آپ کہہ لیں سرخ رنگ کے دھبے سے ہوں تو یہ ایک کہہ لیں کہ ناکنگ سائن ہوتا ہے. پھر نیلز کی ایک مخصوص شیپ آتی ہے, گول نیلز ہوں, جیسے نیل سب کے آپ غور کریں گے ایک جیسے نہیں ہوتے, تو اگر نیلز کی شیپ گول ہو تو پھر ان کے ہاں یہ خطرہ بہت بڑھ جاتا ہے. تو اسی طرح سے ایک تصویر میں نے دیکھی, یہ ایسے کوئی 20 سال 22 سال پہلے کی بات ہے, تو ایک بزرگ کی تصویر دیکھی, بڑی سائز کی تصویر تھی, اس میں ان کے نیلز نظر آ رہے تھے, کسی دوست کے بزرگ تھے. تو میں نے کہا ان کو کوئی ہارٹ کا ایشو بھی ہے؟ تو کہتے ہیں جی آپ کو کیسے پتہ چلا؟ میں نے کہا یار ان کے نیلز اس طرح سے مجھے لگ رہے ہیں. تو کہتے ہیں ان کو 3 دفعہ ہارٹ اٹیک ہو چکا ہوا ہے لیکن زندہ ہیں ابھی. تو اس طرح ایک صاحب میرے آفس میں تشریف لائے, تو ہاتھ دکھانے کے بعد میں نے ان سے کہا کہ جی اگر آپ یہاں سے کسی ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس نہیں جانا چاہتے تو آپ کم از کم MBBS سے مل کے جائیے. کیوں؟ میں نے کہا جی آپ کے سر پہ خطرہ منڈلا رہا ہے, تو ایسا نہ ہو کہ کوئی مس ہینڈلنگ ہو جائے. خیر کوئی 8-10 روز بعد ان کا فون آیا تو کہہ رہے تھے جی مجھے کوئی 4-5 دن پہلے اٹیک ہوا تھا, ہاسپٹل میں ہوں, تو پرنٹس دیکھ کے بتائیں کہ کیا بنے گا. میں نے کہا بھائی یہی بننا تھا, تو اگر آپ میڈیسن لے لیتے تو شاید ان تکالیف سے بچ جاتے, گھر چلے جاتے. اسی طرح ایک جو کرمنلز ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں کو پتہ چل جاتا ہے؟ جی بالکل پتہ چلتا ہے. ایک تو جیسے آپ کہہ لیں کہ ان کے ہاتھ کی شیپ ہی بڑی مختلف ہوتی ہے, ان کی لائنز کا کلر ریڈ ہوتا ہے, ان کا اماؤنٹ آف وینس جو ہے وہ بہت زیادہ ابھرا ہوا ہوتا ہے, اور ان کی انگوٹھے کی شیپ بڑی مخصوص ہوتی ہے. یعنی جرم کی نوعیت کے اعتبار سے انگوٹھا اپنی شیپس, آپ یوں کہہ لیں کہ انگوٹھے کی شیپ جس طرح کی ہوگی نا اس کے جرائم کی نوعیت بھی وہی ہوگی. مثلا ہتھوڑے جیسا ہوتا ہے, ہتھوڑے جیسا انگوٹھا ہوتا ہے تو اس کے جرم میں تشدد شامل ہوتا ہے, خون خرابہ شامل ہوتا ہے. تو اگر صرف ہتھوڑے جیسا نہ ہو, چوڑائی پہ ہو, تو ویسے وہ کوئی ہلکی پھلکی مار کٹائی شاہ وغیرہ اس طرح کے جرائم میں ملوث ہوگا. تو اگر اس کی انگلیوں میں ایک لہر والی تقریباً لہردار شیپ پائی جائے تو وہ منشیات فروشی کے زمرے میں آ سکتا ہے وہ بندہ. ٹھیک ہے. اور قاتل جو ہوتے ہیں ان کا کیسا ہوتا ہے؟ جی اب قتل کی نوعیت یہ ہوتی ہے کہ بعض لوگ ارادہ بنا کے کرتے ہیں اور بعض لوگ جو ہے تشدد سے یا اچانک کسی وجہ سے غصہ آ جاتا ہے تو کر جاتا ہے. تو اب جو ارادہ تن قتل کرتے ہیں نا جی پلان بنا کے, ان کے ہاتھ پہ دماغی لکیر فائن ہوتی ہے, وہ پوری گھات لگاتے ہیں. اور مزے کی بات ہے کہ ان کے ہاتھ پہ جلد جو ہے, جلد حالانکہ اسے بڑا فینسی کار اور اچھا گنا جاتا ہے, لیکن جو ہتھیلی کی سکن ہے وہ بھی بڑی نرم و ملائم ہوتی ہے, یعنی وہ پلاننگ بھی بڑی خوب کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور باقی ان کے سائنز نارمل ہی ہوتے ہیں, یعنی ان کو جج کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. لیکن جو تشدد کر کے قتل کرتے ہیں ان کے ہاتھ مختلف ہوتے ہیں, انگوٹھا اور انگلیاں یہ بڑی مختلف شیپ کی ہوتی ہیں, لائنز کا کلر مختلف ہوتا ہے, تھیلی ریڈش ہوتی ہے. تو اس طرح سے اب کئی لوگوں کے ہاتھ بڑے سخت ہوتے ہیں, جیسے مزدور کا ہاتھ ہوتا ہے, یا پھر ترخان کا ہاتھ ہوتا ہے, یا پھر کسان کا ہاتھ ہوتا ہے, یا باکسر کا ہاتھ ہوتا ہے. تو وہ کیسے اندازہ لگاتے ہیں آپ اس سے کہ یہ تو ایک رف سا ہاتھ ہے؟ تو بہت سارے لوگ امیر بھی ہوتے ہیں لیکن ہاتھ بڑا ٹف ہوتا ہے, سخت ہوتا ہے. تو کیسے اندازہ لگاتے ہیں پھر آپ؟ کس چیز کا اندازہ؟ مثلا یہ کہ کیا کامیاب ہے, ناکام ہے, غریب ہے, امیر ہے, کوئی کامیابی کے چانس ہے, نہیں ہے؟ ہاتھ کی جو ہے نا جی بنیادی طور پہ 7 اقسام ہیں. جو زیادہ امیر لوگ ہوتے ہیں ان کے ہاتھ سکوئر ہینڈ ہوتے ہیں. تو یعنی جو امیر لوگوں میں سب سے زیادہ امیر دیکھے گئے ہیں وہ اس ٹائپ کے دیکھے گئے ہیں. تو بہت زیادہ سخت قسم کا ہاتھ جو ہے وہ اتنا امیر بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. ہاں جو دستی محنت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے ہاتھ سخت ہوتے ہیں, ان کی سکن مضبوط ہوتی ہے, ان کے ہاں ہاتھ کی لچک جو ہے بہت کم ہوتی ہے. تو ان چیزوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا جو پیشہ ہے وہ آیا کوئی ذہنی قوت کا یا ذہنی کام کا ہے یا دستی کام کا. تو باقی ان کی لائنز جو ہیں, لائن آف لک یا لائن آف سکسیس, ان کے تال میل سے ان کی دولت کا اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے.
اب دیکھیں مثلاً ہر پامسٹ ہوتا ہے نا اس کے اندر کوئی خاص خوبی ہوتی ہے، تو آپ کے اندر کیا خوبی ہے جو ڈفرینٹ ہے دوسرے پامسٹوں سے؟ پتہ نہیں اس کو خوبی کہیں یا خامی کہیں، لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ذرا باریک بینی سے دیکھوں اور ٹائم زیادہ لگاتا ہوں، یہ خامی ہے۔ تو حالانکہ باقی لوگ تو فٹافٹ کمپیوٹر کی طرح بول دیتے ہیں، لیکن میں خود کو اس لائق نہیں سمجھ پایا۔ ٹھیک، اب کمپیوٹر کی بات آ گئی تو اب تو پوری پامسٹری کمپیوٹرائز ہو گئی ہوئی ہے، آپ ہاتھ جو ہے اس کا نقشہ بنا کے یا اس کی تصویر کھینچ کے ڈال دیتے ہیں تو سافٹ ویئر بتا دیتے ہیں، اے آئی بتا دیتی ہے آپ کو بہت ساری چیزیں۔ جی بالکل، اے آئی کا اب کافی سارا سننے میں ہے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود ہی میں سمجھاؤں کہ جو باریکیاں ایک پامسٹ اپنے پروفیشنل ہونے کی وجہ سے ڈھونڈ سکتے ہیں نا، وہ نہیں ڈھونڈ سکتی۔ وہ ٹھیک ہے اس نے لائن آف لائف کو پڑھ لیا جی، لائن آف لائف جو ہے یہاں سے جی اگر ٹوٹی ہوئی ہو یا آئیلینڈ ہو یا بریک ہو یا کاٹے، تو یہ مطلب اے آئی کو پتہ ہے، لیکن ابھاروں کے تال میل کے ساتھ یا ہاتھ کی نرمی سختی کو ساتھ لے کے تو وہ نہیں جج کر سکتا وہ۔ ابھی ویسے مشینیں آ رہی ہیں، ذہن میں رکھیے گا، اس کے اندر اوپر کیمرہ لگا ہوا ہے، جی جیسے ہوتا ہے نا فیشل ہوتا ہے خواتین کا، اس ٹائپ کی، وہ ایسے کر کے نا اس کو کرتے جاتے ہیں، وہ سارا کمپیوٹر کے اوپر اترتا جاتا ہے، اس کے وہ بتا دیتا ہے رزلٹ۔ چلے کوئی بات نہیں جی، اچھا ہوگا ایک ہمیں بھی کمپیٹیٹر مل جائے گا تو ہم بڑا اچھا ایک کمفرٹیبل محسوس کریں گے کہ جی ایک اچھا۔ دیکھیں جی بعض دفعہ جو ہوتا ہے نا انسان اپنے دشمن کی وجہ سے اوپر جاتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو بہتر تیار کرنا ہوتا ہے۔ پھر بالکل ٹھیک۔ اچھا آسٹرالوجی اور اس کے اندر کیا فرق ہے پامسٹری میں؟ اسٹرالوجی بیسیکلی جو ہے وہ سٹارز کا ایک ہے سسٹم، تو سیارے ستارے وغیرہ کیلکولیشنز ہیں، ڈائریکشنز ہیں اس کی، تو برج وغیرہ بھی ہیں، لیکن پامسٹری جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ واحد علم ہے جو کہ نیچر میڈ ہے، کیونکہ یہ آپ کے جسم کے ساتھ ایک ہاتھ اٹیچ ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ مختلف علامات ہیں، اور ان علامات کی وجہ سے، نشانات کی وجہ سے آپ کوئی چیز اسیس کر رہے ہوتے ہیں جو کہ آپ کی باڈی سے ریلیٹ کر رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے باڈی سے ہٹ کے کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے، آپ باڈی کے نیلز دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ باڈی کا ہاتھ کا ٹیمپریچر دیکھ رہے ہوتے ہیں، لائنز کا کلر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ایون آپ جب دیکھیں گے کہ جب کسی نے بلڈ لگوایا ہو تو ڈاکٹرز بھی اس کی ہتھیلی دیکھ کے اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں بلڈ کی کیفیت کا۔ نہیں بڑی بات ہے۔ اچھا یہ بتائیں پاکستان میں مشہور لوگ جو ہیں کس کس کا ہاتھ دیکھا ہوا آپ نے؟ دیکھیں بہت سارے لوگوں کے ہاتھ دیکھے ہیں، کئیوں کی ہاتھ کی تصاویر ہوتی ہیں، کئیوں کے ہینڈ پرنٹس ہوتے ہیں، تو اس لحاظ سے کئی پولیٹیکل پرسنس جو ہیں ان کے تک بھی جو ہے نا وہ رسائی، کئیوں کے براہ راست بھی دیکھے ہیں۔ مثلا راجہ پرویز ارشد صاحب کا میں نے ہاتھ دیکھا تھا تو کرونا ایئر میں، تو میں نے ان سے گزارش کی تھی کہ آنے والے تقریب کو 1.5-2 سال بعد آپ مجھے کسی بڑے سرکاری عہدے پہ ایک بڑی اچھی سیٹ پہ نظر آتے ہیں، تو اس وقت کوئی اپوزیشن کا وجود نہیں تھا، نہ کوئی اس طرح کی تحریک تھی، لیکن 1 2 3 کر کے حالات اس طرح بدلتے چلے گئے کہ عمران خان صاحب کی حکومت کے بعد پھر ان کو جو ہے اسپیکر کے عہدے اوپر بیٹھ گئے۔ لیکن اس میں تو یہ تو ٹیما بھی ہو سکتا ہے جس کو کہتے ہیں اندازہ لگانا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ملک صاحب جب ایک بندہ زندہ ہے اور ایک پروفیشن کے اندر ہے، جیسے کرکٹر ہے اور وہ ٹیم کے اندر بھی ہے، تو کبھی نہ کبھی تو وہ کامیاب ہو بھی جائے گا، یا تو آؤٹ ہو گیا ہو نا، مکمل طور پہ ختم ہو گیا ہو، بندہ ہی فوت ہو گیا ہو، تو پھر تو کوئی چانس نہیں اس کا۔ دیکھیں آپ اس کو ایک یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ کسی کی جاب ہی ختم ہو گئی ہو یا اس کا فائنینشیل سکوپ ختم ہو گیا آپ کے لفظوں سے، تو اس سلسلے میں یہ بیسیکلی ہم جو کام کر رہے ہیں نا یہ علمی اندازے ہی ہیں، قطعیت نہیں ہے، یہ علمی اندازے ہی ہیں جو کہ تقریباً ٹھیک ہی ثابت ہوتے ہیں۔ اچھا اب چلیں ہم واپس آتے ہیں اس بات کی طرف کہ ایک بندے کے معاشی مستقبل کی بات کر لیتے ہیں۔ اب تقریباً آج سے کوئی 2.5-3 سال پہلے میں نے جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کا ہاتھ دیکھا، تو معزول ہو چکے ہوئے تھے، تو میں نے انہیں تجویز دی کہ آپ کے ہاتھ پہ کامیابی کے سائن ہیں، تو آپ ریٹ فائل کریں، انشاءاللہ آپ کے حق میں فیصلہ آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو چونکہ معزولی سٹیٹس کے ساتھ تھا، تو پھر میرے مشورہ دینے پہ انہوں نے ریٹ فائل کی، اور کم و بیش یہ کہ پھر چند ماہ کی سماعت کے بعد ان کا وہ سٹیٹس چینج ہو گیا، ریٹائرمنٹ میں ہو گیا، تو وہ نئے سرے سے جو ہے پھر ان کو جو تھا ایک بات ہوئی تھی کہ جی جیسے آپ پھر سے دوبارہ سرکاری عہدے پہ آئیں گے، تو وہ NIRC کے چیئرمین کے طور پہ بھی سرو کیا انہوں نے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ صحیح ہو گیا۔ اچھا اس کے علاوہ اور کوئی مشہور آدمی؟ اور مثلا آپ کو کوئی عمران خان صاحب کا دیکھا ہوگا آپ نے؟ ہاں جی، ان کی ہینڈ پرنٹس ہیں میرے پاس۔ تو کہاں سے ملے تھے آپ کو؟ یہ M.A. ملک صاحب سے کاپی لی تھی میں نے۔ ٹھیک ہے، عمران خان کا، ٹھیک ہو گیا۔ اور اس ہاتھ میں آپ نے کیا دیکھا؟ اس ہاتھ میں
پولیٹیکل رائز کے لحاظ سے، پرسنالٹی کے لحاظ سے کیا آپ دونوں پولیٹیکل رائز؟ پرسنالٹی کے لحاظ سے دیکھیں تو لائنز ایک محنتی اور مشقتی بندے کو شو کرتی ہیں جو کہ اپنی محنت سے آگے آیا ہے، چاہے اس کو کرکٹ کہہ لیں یا سیاست کہہ لیں، لیکن ان کے ہاتھ کی لائنز یہ بتاتی ہیں کہ جی انہیں سیکشن وائز زندگی آگے لے کے آئی ہے۔ تو پولیٹیکل البتہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے، جب ان کی ایج 71 کو کراس کرتی ہے تو وہاں پہ ان کی اقتدار کی لکیر ٹوٹ جاتی ہے ماؤنٹ آف جوپیٹر کے اوپر۔ دوسرا ان کی لائن آف سکسیس جو رنگ فنگر کے نیچے ہے وہاں سے وہ بھی ویک ہو جاتی ہے، آلموسٹ بہت کمزور ہو جاتی ہے۔ تو ان دونوں کو ملائیں تو بات سمجھ آتی ہے کہ ہاں جی اقتدار سے رخصت ہو گئے۔ ٹھیک ہے، لیکن اب جو ایکسٹرا آنری بات یہ ہے کہ جیسے ہی ان کی اوریجنل لائن آف سکسیس وہ وہاں پہ ڈیمیج ہوتی ہے، اس کے بالکل ساتھ ایک نئی لائن آف سکسیس وہ چلنے لگ جاتی ہے بلا وجہ۔ ٹھیک ہے، اس کی کوئی پیچھے بیک گراؤنڈ نہیں ہے لیکن بلا وجہ وہ چلنے لگ جاتی ہے۔ اب وہاں سے جو ہے یہ بات عملی طور پہ دکھنے میں آئی کہ عام طور پہ جب کوئی اقتدار سے باہر ہوتا ہے تو اس کا ستارہ بھی ڈوب جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو لیکن یہ کہ ان کی اچانک سے جو لائن آف سکسیس سیکنڈ چلی وہاں پہ، تو پھر یہ پتہ چلا کہ ان کی ایک پبلک پریزنس جو ہے وہ زیادہ بہتر انداز سے پینیٹریشن سامنے آتی ہے۔ تو یہ ایک ایکسٹرا آرڈنری کمبینیشن پولیٹیکل، اگر آپ کہہ لیں کہ ڈاؤن فال کے لحاظ سے دیکھیں تو اس کو میں نے دیکھا ہے۔ تو اب دوبارہ ان کے امکان ہے پرائم منسٹر بننے کے؟ پرائم منسٹر بننے کے میرا حل نہیں ہے، لائن اس طرح سے تو نہیں بتاتی، لیکن کنگ میکر کا رول ان کے ہاتھ میں نظر آتا ہے۔ خود نہیں بنیں گے پی ایم۔ ٹھیک ہے، خود پی ایم نہیں بنیں گے، ان کا کیریئر ختم ہو گیا ایز اے پی ایم۔ ہاں جی، ایز اے پی ایم آپ کہہ لیں کہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اور صدر بن سکتے ہیں پاکستان کے کہ نہیں؟ وہ صدر نہیں بنیں گے۔ ٹھیک ہے، عہدہ جو ہے نا ان کے، ہاں جی، وہ سرکاری اختیارات والے نہیں بلکہ اب کنگ میکر کے رول پہ نظر آئیں گے وہ۔ ٹھیک ہو گئے۔ اور صحت ان کی کیسی رہے گی؟ صحت ان کی بہت اچھی ہے کیونکہ اوریجنلی ان کے ہاتھ پہ کہیں بھی لائن آف ہیلتھ نہیں ہے۔ تو لائن آف ہیلتھ کے نہ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر کوئی لائف تھریٹننگ ایشو نہیں ہے۔ یہ عجیب سی لائن ہے کہ اگر ہیلتھ لائن نہیں ہے تو آپ زیادہ صحت مند ہوتے ہیں، جی، اور ہیلتھ لائن ہو تو پھر اس میں سے آپ ہاں جی پھر آپ اس کو فردر انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کے ہاتھ پہ صحت کی لکیر نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جیل سے کب تک آئیں گے باہر؟ ویسے مجھے امید ہے کہ اگر آپ 27 کے شروع میں دیکھیں گے تو آپ کو، کیونکہ لائنز کے مطابق ہے، یہ ہمارا اس میں کوئی پولیٹیکل انٹرسٹ نہیں ہے، لیکن لائنز کے لحاظ سے بات ہے کہ 27 کے آغاز کے قریب کچھ ایسے امکانات ہیں لائنز میں ہوں کہ وہ جیل سے باہر آ سکتے ہیں، عمران خان صاحب باہر آ جائیں۔ اور یہ کرنٹلی اگر جون جولائی کو فوکس کریں تو یہ بھی ٹائم ان کے فیور کا ٹائم ہے۔ اس ٹائم میں بھی انہیں کچھ سہولتیں، آسانیاں مل سکتی ابھی جون لائنز، ہاں جی کرنٹلی جون اور جولائی یہ والا۔ ٹھیک۔ اور پارٹی ان کی چلتی رہے گی؟ عمران پارٹی چلتی رہے گی، پارٹی چلتی رہے، اور اقتدار میں پارٹی آ جائے گی آپ کا خیال؟ ہاں جی پورے پاکستان میں؟ دیکھیں اب لائنز کے لحاظ سے چونکہ ان کے ہاتھ پہ لائنز نظر آتی ہیں اس طرح کی، گو ان کو ذاتی طور پہ سوٹ نہیں کرتی یعنی پی ایم کے طور پہ، لیکن نظر آتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ بش بی کا ہاتھ دیکھا ہے آپ نے؟ نہیں جی، ان کا ہاتھ نہیں دیکھا آپ نے سر؟ جبکہ ان کا ہاتھ دیکھتے تو زیادہ اچھا ہوتا، پتہ چلتا کیا صورتحال ہے۔ چلیں کسی نہ کسی وقت شاید یہ موقع بھی بن جائے۔ میاں نواز شریف صاحب کا ہاتھ دیکھا آپ نے؟ جی ان کے ہینڈ پرنٹس ہیں میرے پاس۔ اچھا ٹھیک۔ وہ قدرت کے طور پہ نا ایک سمجھے کہ بنا بنایا ایک شاہکار کے طور پہ ان کا ہاتھ جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ ان کے ہاتھ پہ ایک اسپیسیفک لائن ایسی ہے جو کہ نہایت کامیاب ہوتی ہے اور صرف خوش قسمت لوگوں کے ہاتھ پہ ہوتی ہے۔ وہ یہ کہ ان کی لائن آف لائف کے اندر سے ایک برانچ نکلتی ہے رائٹ ہینڈ پہ اور سیدھی جا کے ماؤنٹ آف اپولو یعنی رنگ فنگر کے نیچے پہنچ جاتی ہے۔ یہ شہرت کی وہ لکیر ہے جو کہ ایک دائمی شہرت کو شو کرتی ہے اور اس کی کوئی بیک گراؤنڈ بھی نہیں ہوتی، خصوصی کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہوتی۔ یہ سمجھے گاڈ گفٹ کے طور پہ یہ لائن ہے، جس کے ہاتھ پہ بھی دیکھی گئی اس کو یہی دیکھا گیا کہ گاڈ گفٹ کے طور پہ، یعنی ویری لکی۔ ہاں جی یہ ویری لکی، کیونکہ اسی دیکھیں ویسے تو ان کی سیاسی زندگی پہ لائنز کے لحاظ سے بہت ساری کورلیشنز ہو سکتی ہیں، لیکن یہ کہ چونکہ یہ ایک ایکسٹرا آرڈنری سائن ان کے ہاتھ پہ ہے، یہ سے آپ لائف ٹائم اچیومنٹ بھی کہہ لیں یا آپ قدرت کا ایک شاہکار کہہ لیں یا قدرت کا ایک تحفہ کہہ لیں، جو بھی کہنا چاہیں، نام دینا چاہیں، یہ دے سکتے ہیں۔ تو دوبارہ پرائم منسٹر بن سکتے ہیں وہ چوتھی مرتبہ یا پریزیڈنٹ بن سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ جنوری 24 میں ایک پروگرام میں نے کیا تھا الیکشن سے 2 ہفتے پہلے، اس میں جو آپ اس وقت کے حالات کو ذرا ذہن میں لائیں، اس سینیریو میں نے یہ کہا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب اقتدار کا حصہ ہوں گے، پی ایم کی سیٹ پہ نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے۔ تو بس اللہ نے میرے لفظوں کی عزت رکھی، تو میرا خیال ہے اپنے وہ پیک دیکھ چکے ہیں کیریئر کی،
تو ویسے وہ کچھ اور بینیفٹس ان کو حاصل رہیں گے, شہرت کی کچھ اور وجوہات رہیں گی, لیکن ایز پی ایم نہیں, ان کا کیریئر ختم ہو گیا, مکمل ہو گیا. ٹھیک. میاں شہباز شریف صاحب کا دیکھا ہاتھ؟ جی, ان کے ہینڈ پرنٹس ہیں جی, تو کلر پکچر ہے ان کی, اس میں بڑی واضح ایک کئی پکچرز ہیں. اصل میں کسی ایک بندے کی ایک پکچر فرنٹ پہ ہوتی ہے, اس کے سراؤنڈنگ کی کو 20 پکچرز ہم لے کے تو ہر لائن کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی ڈاؤٹ تو نہیں رہ گیا کہ واقعی ہم نے جو دیکھا ہے وہ ٹھیک دیکھا ہے. تو وہ 20-22 تصاویر کا ایک کمبینیشن بنا کے تو پھر اس طرح سے بات ہوتی. تو اس میں دیکھیں ان کی لائن جو ہے نا, لائن آف لک بہت اچھی چل رہی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ لائن آف لک کے ساتھ ساتھ لائن آف سکسیس یعنی عزت, دولت اور شہرت یا اقتدار کی لکیر وہ بھی بڑی اچھی چل رہی ہے. تو یہ چلتا رہے گا, یہ چلتا رہے گا, ان کے 5 سال پورے ہو جائیں گے. ہاں جی, پورے ہو جائیں گے, اور اگلے 5 سال بھی مل جائیں گے ان کو کہ نہیں؟ دیکھیں یہ 5 سال تو میرا خیال ان کے ہیں, اس سے آگے نہیں ہے, اس کے آگے پھر بعد میں دیکھ لیں گے. اچھا, ابھی نہیں, بس ٹھیک ہو گئے. بلاول صاحب کا ہاتھ دیکھا ہے آپ نے؟ جی, ان کی بھی پکچر ہے میرے پاس. جی, تو میں سمجھتا ہوں کہ بیسیکلی نا جی وہ ایک انٹیکس کے زمرے میں ہی آتے ہیں. جو پاکستان کا روایتی پولیٹیکل سٹرکچر اس وقت ہے, میرے خیال میں وہ ذہنی طور پہ اس کے مخالف ہیں, بلکہ مخالف ہی نہیں ہے بلکہ جنگ لڑ رہے ہیں اندرونی طور پہ. اس سسٹم, شاید وہ اس سسٹم اور اس طرح سے سیاست کرنا نہیں چاہتے. بیسیکلی یہ ایک کنفلکٹ ہے جو بہت بڑا ہے اور وہ ذہنی طور پہ ان کو بری طرح سے انگیج بھی کیے ہوئے ہے. تو یہ میں سمجھاؤں کہ جب وہ اس کنفیوژن میں جب تک سالو نہیں نہ ہوتا تب تک جو ہے وہ ان کے لحاظ سے پی ایم کی بات کرنا مشکل ہوگا. یعنی پرائم منسٹر نہیں بن رہے وہ تقریباً یہ 3-3.5 سال میں تو میں نہیں دیکھ رہا جی, کیونکہ لائن اس طرح سے پرومننٹ نہیں ہے, اس طرح سے اسٹرانگ نہیں ہے کہ ہم اس کو. ہاں دیکھیں, اب یہاں پہ گنجائش کی بات ہوتی ہے کہ اگر آپ اپنی طریقہ کار کو, اپنی حکمت عملی کو, آج آپ جس بھی شخصیت کے مالک ہیں وہاں سے اگر آپ اپنے اینگلز کو مزید بہتر کر لیں تو لائنز میں اس کے افیکٹ دیکھ کے جا سکتے ہیں. اور آصف علی زرداری صاحب کا ہاتھ دیکھا ہے آپ نے؟ جی, ان کی بھی پکچر ہے ہاتھ کی. تو ان کے ہاتھ پہ لائن آف لک اور لائن آف سکسیس کا کمبینیشن بڑا اچھا چل رہا ہے, اور کرنٹلی ان کی لائن آف لک بہت اچھی چل رہی ہے, مقدر اچھے چل رہے ہیں, لیکن اقتدار کی نمائندہ جہاں سے ہم اقتدار اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں, لائن آف سکسیس وہ تھوڑی سی کمزور نظر آ رہی ہے. تو شاید اس کے کچھ افیکٹس ہوں گے ان کی. یعنی یہ 5 سال پورے کریں گے لیکن اس کے بعد سیاسی کیریئر ختم ہو جائے گا ان کا. کچھ ایسے ہی ہے کہ شاید عمر کے اس سینئر حصے میں بھی ہیں کہ وہاں تک تقریباً ان کی وہ پوری ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, آگے نہیں ہے. جی, اگر آپ کہیں اگلی ٹرم تو وہ نہیں. ٹھیک. صحت کیسی ہے ان کی؟ سے ٹھیک ہے. لائن آف لائف سے بیسیکلی تھوڑا سا ہمیں نظر آتا ہے, جیسے ان کی ٹائم فریم کو دیکھتے ہیں تو لائن آف لائف قدرے ویک ہے, تو صحت میں کچھ نہ کچھ مسائل جو ان کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے. مریم نواز صاحبہ کا ہاتھ دیکھا آپ نے؟ جی, ان کی تصویر ہے ہاتھ کی. تو ان کے ہاتھ پہ ایک بات میں کرنا چاہوں گا, وہ جو بھی سٹیپ لیتی ہیں وہ بڑا ہی کیلکولیٹڈ لیتی ہیں, کیونکہ ان کی لائن آف ہیڈ میں سے, یعنی ذہنی صلاحیتوں کی لکیر میں سے ان کی لائن آف ہارٹ پھوٹتی ہے. تو ان کے میں سمجھاؤں کہ کوئی بھی سٹیپ یا کوئی بھی کام اگر وہ لیں گی یا پیچھے لیے ہیں تو انہوں نے پوری کیلکولیشن کر کے, پوری فیزیبلٹی بنا کے اور اپنے 2+2=4 فطرت کو لگا کے تو پھر کیے ہیں. تو ان کے ہاں جو جذباتی اقدامات یا کہہ لیں کہ امیچور اقدامات وہ نظر نہیں آتے. ٹھیک ہے, میچور خاتون ہے. میچور خاتون ہے, اور ان کی پلاننگز بھی میچور ہیں. اور پرائم منسٹر بن جائیں گی وہ؟ کرنٹلی اگر لائن آف سکسیس کو دیکھیں تو لائن آف سکسیس ابھی اتنی مضبوط نہیں ہے کہ وہ ایز پی ایم بھی نظر آئیں, لیکن ہو سکتا ہے اگلے 2-3 سال میں, جیسے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ آج کی شخصیت کے مطابق اپنے کچھ حکمت عملیوں کو ذرا اور بہتر کریں تو مے بھی کہ لائن بھی ڈیولپ ہو جائے. حمزہ شہباز صاحب کا دیکھا آپ نے ہاتھ؟ ان کا نہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ بتائیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ہاتھ دیکھا آپ نے؟ جی, پکچر ہے. تو کیا فیل ہوتا ہے آپ کو؟ فیل یہ ہوتا ہے کہ بیسیکلی نا ایک کاروباری شخص کا ہاتھ لگتا ہے, ایک پریزیڈنٹ کا نہیں لگتا, جو ایک اوریجنل فیل ہے. اور ایک بات اور ہی بتاؤں کہ میک میں اگر آپ دیکھیں گے نا, میک میں تو ٹرمپ اور شہباز شریف صاحب کے ہاتھ کی میک ایک ہی ہے. ٹھیک ہے, بالکل آپس میں شیپ کے لحاظ سے ایک جیسے ہی ہیں. ٹھیک ہے. تو اب ٹرمپ صاحب کی جو لائن آف سکسیس ہے وہ قدرے ویک ہے, لائن آف لک اچھی چل رہی ہے. ویسے بھی ان کی جو ہے نا جی, وہ ان کی لائن آف لک پہلے بھی شروع زندگی سے اچھی تھی, لیکن جب وہ 30-32 کے ہوتے ہیں وہاں سے لائن آف سکسیس ان کے مین لائن آف لک سے چلتی ہے. تو جب مین لائن آف لک سے چلے تو اس کے مطلب پھر کئی گنا بڑھ جاتے ہیں زوردار طریقے سے. تو میرے خیال میں وہ ایک کاروباری شخصیت کے طور پہ زیادہ, اگر آج سے 10 سال بعد بھی ان کو جانا جائے گا, شاید پریزیڈنٹ ٹرمپ کے طور پہ نہیں جانا جائے گا. ٹھیک ہے, لیکن یہ بتائیں کہ امپیچمنٹ تو نہیں ہو جائے گی کہیں ان کی؟ لائن آف سکسیس قدرے ویک ہے, تو اگر امپیچمنٹ نہ بھی ہوئی تو کچھ ان کے لیے مسائل ہوں گے,
یعنی انسائڈ دی گورنمنٹ انسائڈ دی ہاؤس کچھ مسائل ہوں گے ان کے لیے، مے بی ان کے لیے کچھ رکاوٹیں سامنے آ جائیں جنہیں عبور کرنا اتنا آسان نہ ہو. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ پیوٹن کا دیکھا ہے ہاتھ آپ نے؟ جی. پیوٹن کے ہاتھ میں کیا ہے؟ پیوٹن کا ہاتھ جو ہے نا جی ایک بڑے میں سمجھاؤں کہ ورلڈ لیڈر کی کیٹیگری میں پورا آتا ہے. ان کے ہاتھ پہ خصوصی طور پہ جو ہے، ویسے تو 2 لائن آف سکسیس ہیں ان کے ہاتھ پہ، یعنی شہرت کی لکیر 2 انداز میں چل رہی ہے، اور ایک لائن جو ہے ان کی وہ رنگ فنگر کے قریب جا کے تو 4تھ فنگر کی طرف مڑ جاتی ہے. تو میں سمجھاؤں کہ کاروباری لحاظ سے یا مذاکراتی لحاظ سے یا بزنس ڈیل، کسی بھی ڈیل کے لحاظ سے اگر وہ بزنس ڈیل بھی ہو تو اس میں جو ہے نا ان کا ہی اپر ہینڈ رہے گا، ان کو ہرانا تقریباً ناممکن ہے. ٹھیک ہے. یعنی اس تا حیات وہ صدر رہیں گے. جی کم و بیش اسی طرح سے لگ رہا ہے. اچھا، ایران اور امریکہ کی جنگ کا کیا بنے گا جی؟ میرا خیال ہے کہ یہ آگے نہیں چلے گی، بس جتنا ہونا تو ہو گیا، ایک آدھ جھڑپ اور بھی ہو جائے گی تو ہو جائے گی، جنگ نہیں آگے چلے گی، صلح ہو جائے گی. اور یہ جو ہے نا جی کرنٹلی اگر ہم تھوڑا سا اسٹرالوجی کا اس میں ٹچ لے لیں تو یہ وقت جو ہے نا جی یہ اگلے 15 دن اگر ہم لے لیں تو یہ مذاکرات کے لحاظ سے جو جس کا ایک مائنڈ سیٹ جو مذاکرات والا ہے نا وہ جیتے گا. یہ 15 دن جو ہے نا اگلے 15 دن اس میں یہ چیز پرویل کرے گی، یعنی سیٹلمنٹ ہو جائے گی، سیٹلمنٹ ہونے کی. اور اس میں یہ کہ وہ پمسٹری کے لحاظ سے دیکھیں تو مرکورین ہو تو یعنی ان کی 4تھ فنگر کے نیچے کا جو ماؤنٹ ہے وہ زیادہ پرومیننٹ ہو. اگر ٹیم میں سے بندہ ہو، کوئی اس طرح کا بندہ ہوا نا تو وہ ون کرے گا، چاہے وہ اس ٹیم میں ہو یا اس میں ہو، وہ ون کر جائے گا. تو پاکستان کا کیا فیوچر ہے؟ آخری سوال آپ سے. پاکستان کا فیوچر گریجولی بہتر ہی ہو رہا ہے جی. تو مجھے امید ہے کہ جولائی سے آنورڈ کچھ بہتری کے امکانات مزید روشن ہو جائیں گے اکنامکلی. ٹھیک ہے. تو ویسے پولیٹیکل سٹیبلٹی تو میں سمجھتا ہوں کہ ہے، اور یہ مزید بہتر ہو جائے گی. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی انریسٹ والی آگے سچویشن پیدا ہو، کیونکہ یہ جو دہشت گردی کی جنگ چل رہی ہے نا اس میں بڑا پرابلم ہے پاکستان کے لیے. دیکھیں وہ تو پھر ہے ہی ہے، اس سے نمٹنا تو پڑے گا ہی. اگر مطلب اس کو لوز کریں گے تو پھر اس میں پرابلم بڑھ سکتے ہیں. ٹھیک. ملک صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے گفتگو سنی. ملک صاحب کی بہت ساری پیشین گوئی ہیں، آپ دیکھتے ہیں فیوچر میں کیا بنتا ہے.